السلام علیکم۔ جب کسی بھی ظلم کی مذمت کرنے کے لیے آپ کے ذہن میں میرے ذہن میں اگر رنگ، فرقہ، مسلک، علاقہ یہ عصبیتیں اگر آئیں تو سمجھ لیجئے کہ پھر ہم انسان نہیں ہیں، حیوان ہیں، پھر ہم مومن نہیں ہیں، منافق ہیں۔ کچھ دوستوں نے مجھے یہ کہا کہ جب عمران خان صاحب کے دور میں تحریک لبیک نے یہ احتجاج کیا تھا اور اس پر جو پولیس نے دھاوا بولا، جو چڑھائی کی تھی، اس وقت تو آپ نے مذمت نہیں کی ہوگی۔ یہ ان کا اندازہ تھا، یہ ان کا تخمینہ تھا، یہ ان کا گمان تھا، اور میری ان سے گزارش ہے کہ مسلمان کے بارے میں بدگمانی نہیں، اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ کسی بھی مسلمان کے لیے، کسی بھی مسلمان بھائی کے لیے آپ برا گمان نہ پالیں، اور بعض اوقات جو برا گمان ہوتا ہے وہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ تو آپ گواہ رہیے کہ اس وقت بھی میں نے تحریک لبیک کے حق میں لکھا اور اپنی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف لکھا۔ سعد صاحب کی میں نے ڈی پی لگائی، اور ڈی پی لگانے کی وجہ سے سال ڈیڑھ دو سال میرا اکاؤنٹ جو ہے وہ بند رہا۔ پاکستانیوں والا جگاڑ شگاڑ داد اپا لگا کے میں فیس بک یوز کرتا رہا، لیکن میرا اکاؤنٹ جو تھا وہ بین کر دیا گیا۔ بات یہ ہے، ظلم ظلم ہے۔ کسی علاقے کے، کسی بھی طرح کی قومیت کے، کسی بھی نسل کے، کسی بھی رنگ کے، کسی بھی علاقے کے لوگوں کے خلاف ہو، کسی قومیت کے خلاف ہو، کسی مسلک کے خلاف ہو، کسی مذہب کے خلاف ہو، کسی بھی دھرم کے خلاف ہو، چاہے وہ عیسائیوں کے خلاف ہو، یہودیوں کے خلاف ہو، مسلمانوں کے خلاف ہو، ظلم ظلم ہی ہے، اس کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ اسی طرح بے کسی بے کسی ہی ہے، مجبوری مجبوری ہی ہے، اور جس پر جو مظلوم ہے وہ مظلوم ہی ہے، وہ جس بھی رنگ کا ہے، جس بھی نسل کا ہے، جس بھی علاقے کا ہے، جہاں بھی سے بھی اس کا تعلق ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ تو خدا کے لیے جب آپ ظلم کی مذمت کرنے لگے تو پھر یہ بھی ہے کہ اس وقت تو یوں ہوا تھا، یوں ہوا تھا، یوں ہوا تھا، اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہ کہا جائے کہ عمران خان نے اس وقت اگر ایسا کیا تھا تو اب وہ مظلوموں کے ساتھ کیوں کھڑا ہے؟ بھائی اس نے غلط کیا تھا، اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے، اور کچھ اور باتیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں گراؤنڈ ریئلٹیز بتانے کے لیے، اور یہ بتانے کے لیے کہ کیا ہوا تھا، کیا نہیں ہوا تھا، اس کے بعد حکومت نے کیا کیا تھا، تحریک لبیک نے کیا کیا تھا، مذاکرات میں طے کیا پایا تھا، ہوا کیا تھا، اور اس کا اینڈ کیا ہوا تھا، دونوں میں پھر مذاکرات کے نتیجے میں کیا ہوا تھا۔ یہ ساری چیزیں گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، یہ حقیقتیں ہیں، یہ موجود ہیں، یہ ریکارڈ کا حصہ ہیں، وہ سب باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس وقت مجھے اور آپ کو سب کو ایک ہی کام کرنا ہے کہ ٹکا کر ہر ظلم کی مذمت کرنی ہے، وہ تحریک لبیک کے خلاف ہو، وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہو، وہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہو، وہ نون لیگ کے خلاف ہو، وہ مہرنگ بلوچ کے خلاف ہو، وہ کسی دوسرے تیسرے کے خلاف ہو۔ ہر اس چیز کی آپ نے، میں نے، ہم سب نے مذمت کرنی ہے جو ظلم کے زمرے میں آتا ہے، اور جو انسانیت کے قتل کے زمرے میں آتا ہے، یا جو انسانیت کے خلاف ہے، وہ کسی بھی صورت میں ہو، وہ کسی کو زخمی کر کے ہو، کسی کو قتل کر کے ہو، کسی کو ننگ بھوک افلاس میں مبتلا کر کے ہو، کسی کا یہ حق حقوق سلب کر کے ہو، کسی علاقے کے حق حقوق سلب کر کے ہو، یا کسی بھی طرح سے ہو، ہمیں اس کی مذمت کرنی ہے بلا تفریق، مذہب، مسلک، رنگ، قومیت، کسی بھی بنیاد کے تفریق کے بغیر کرنی ہے، اور ٹکا کر کرنی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کچھ مرید کے میں ہوا ہے، حکومت وقت نے کیا ہے، پنجاب حکومت، وفاقی حکومت، ادارے سب اس کے ذمہ دار ہیں، اور ان سب سے اظہار برات کرو۔ یار ہم نے مرنا ہے، ہم نے جانا ہے قبر میں، ہم نے اللہ کو حساب دینا ہے، ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تمہارا تعلق کس جماعت سے تھا، تم نے کیا کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا سینگوں والی بکری اگر بغیر سینگوں والی بکری کو مارے تو روز محشر اللہ تعالیٰ بغیر سینگوں والی بکری کو سینگ دے کے کہے گا اس سے بدلہ لے۔ جو ہتھیاروں کے ساتھ ہیں اور جو نہتے ہیں ان میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ جیسے دن اور رات میں فرق ہوتا ہے، ایسے نہتے اور بغیر ہتھیاروں والوں میں فرق ہوتا ہے۔ عوام کو ہتھیار اٹھانے ہی نہیں چاہیے، ہونے ہی نہیں چاہیے، احتجاج ہونا ہی پرامن چاہیے، لیکن احتجاج کا حق آئین پاکستان دیتا ہے، اور اگر کوئی احتجاج کرنے کا اعلان کرتا ہے تو اسے کہیں بھائی آ جائے، کریں، ہم آپ کو سیکیورٹی دیں گے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آؤ کریں، یہ آپ کا حق ہے، آپ کو آئین پاکستان دیتا ہے۔ یہ کون سی انسانیت ہے کہ آپ جا کے آدھی رات کو وہاں چڑھائی کر دیں، دھاوا بول دیں،
اور پھر اس کے نتیجے میں حالات خراب کریں اور حالات خراب کر کے ملک کو بدامنی میں دھکیلیں اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ ٹھٹھے کریں اور کہہ کے لگائیں اور کہیں کہ اب آؤ شہادت کے لیے آتے کیوں نہیں ہو؟ ظالموں اللہ سے ڈرو، اللہ رسی دراز تو کر دیتا ہے لیکن ہمیشہ کی ڈھیل نہیں دیتا ہے۔ یہی میرا پیغام تھا، یہ میرا میسج تھا۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو اس پیج کو فالو کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔